گورنمنٹ آف پاکستان نے تنخواہوں میں اضافے کا آفس میمورنڈم جاری کر دیا ہے، جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبد المناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا تھا اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ رننگ بیسک پے پر ہے یا انیشل بیسک پر، باقی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، نوٹیفیکیشن ملاحظہ کیجئے۔ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف فائنانس نے 4 جولائی 2025 کو یہ آفس میمورنڈم جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کا سبجیکٹ ہے گرانٹ آف ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2025 10% ٹو دا امپلائیز آف دا فیڈرل گورنمنٹ۔ اسے ہم زوم کر کے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ دا پریزیڈنٹ ہیز بین پلیز ٹو سینکشن ود افیکٹ فرام 1 جولائی 2025 اینڈ ٹل فردر آرڈرز این ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2025 ایٹ ریٹ 10% آف رننگ بیسک پے۔ 10% اضافہ کیا گیا تھا تنخواہوں میں، وہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2025 کے نام سے ملے گا، اور یہ رننگ بیسک پے کا 10% ہوگا، اور یہ نافذ العمل ہوگا 1 جولائی 2025 سے۔ کس کو ملے گا؟ ٹو آرمڈ فورسز پرسنل، سول آرمڈ فورسز اینڈ ٹو آل دا سول امپلائیز آف فیڈرل گورنمنٹ۔ آرمڈ فورسز، سول آرمڈ فورسز اور وفاقی حکومت کے تمام سول ملازمین، ایز ویل ایز دا سویلینز پیڈ فرام ڈیفنس ایسٹیمیٹس اینڈ کانٹریکٹ امپلائیز امپلائڈ اگینسٹ سول پوسٹ ان دا بیسک پے اسکیلز۔ جو بھی لوگ کانٹریکٹ پر ہیں یا پرماننٹ ہیں اور انہیں بیسک پے اسکیل کے مطابق تنخواہ مل رہی ہے، ان سب لوگوں کو، چاہے ان کا تعلق مسلح افواج سے ہے، ان کے سویلین سے ہے یا عام سول ملازمین سے ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے تمام ملازمین کو یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملے گا۔ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یا شرائط ہیں: دا اماؤنٹ آف ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2025 ول بی سبجیکٹ ٹو انکم ٹیکس، اس پر انکم ٹیکس لاگو ہوگا۔ ول بی ایڈمیزیبل، یہ ملتا رہے گا چھٹی کے دوران، ایل پی آر کے پیریڈ کے دوران، سوائے ای او ایل کے، ایکسٹرا آرڈینری لیو کے علاوہ باقی ہر قسم کی چھٹی کے دوران بھی یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملے گا۔ نمبر 3، will not be treated as part of emoluments for the purpose of calculation of pension, gratuity and recovery of house rent۔ جب پینشن یا گریجویٹی کیلکولیٹ کی جائے گی تو اسے پے کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا، اور نہ ہی ہاؤس رینٹ کی ریکوری کے لیے اسے شامل کیا جائے گا۔ نمبر 4، will not be admissible to the employees during the tenure of their posting deputation abroad۔ بیرون ملک ڈیپوٹیشن کے دوران یہ نہیں ملے گا، اور اگلا پوائنٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، یا پڑھ لیجئے اگر آپ کے متعلقہ ہے تو۔ فردر ہے جی، the term basic pay for the purpose of ad hoc relief allowance 2025 will also include the amount of the personal pay granted on account of annual increments beyond the maximum of the existing pay scales۔ اب یہ جو 10% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کیلکولیٹ کرنا ہے، یہ بیسک پے سے کیلکولیٹ کرنا ہے، اور بیسک پے سے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ بیسک پے میں پرسنل پے بھی شامل ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کے اسکیل کی آخری سٹیج آ جائے اور اس کی پروموشن نہ ہو تو اسے پھر مزید انکریمنٹس جو ملتی ہیں اسے پرسنل پے کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس معلوم کرنے کے لیے بیسک پے کے اندر پرسنل پے کو بھی شامل کرنا ہے، اور پھر اس کا 10% معلوم کریں گے تو وہ آ جائے گا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2025۔ لاسٹ پوائنٹ ہے، دا ابو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2025 شیل بی اکوموڈیٹڈ فرام ود ان دا بجٹری ایلوکیشن۔ تمام منسٹریز، ڈویژنز اور ڈپارٹمنٹس اپنے جو اس سال کا بجٹ پاس ہوا اسی میں سے یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیں گے، اس کے لیے الگ سے سپلیمنٹری گرانٹ نہیں ملے گی۔ تو ناظرین، فیڈرل گورنمنٹ کے تمام ملازمین کو یہ 10% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس مبارک ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔